کشمیر ٹی وی 1 کو سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی نیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ پچھلے تقریباً 20 دنوں سے لاک ڈاؤن کا جو آزاد کشمیر گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا اس پہ تمام تاجروں نے من و عمل کیا ہے، اور میں میرپور کی حد تک بات کروں گا۔ میں پہلے اپنا تعارف بھی آپ کو کراتا چلوں۔ آصف بٹ نام ہے، تاجروں کی جو چوک سے نئی تنظیم ہے اس کا صدر ہوں، اور خدمت فاؤنڈیشن کا سینئر نائب صدر ہوں، اور جے یوتھ کا سٹی کا صدر ہوں۔ تو ہم پہلے دن سے ہی فیلڈ میں موجود ہیں، لوگوں کی امداد کر رہے ہیں، لیکن یہ کسی ایک تنظیم کے بس کی بات نہیں، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ ان تمام لوگوں کو روزگار مہیا کر سکے یا ان کو گھر بیٹھے ہوئے راشن پرووائڈ کر سکے۔ میرپور کی جہاں ہم نے سروے کیا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ میرپور میں تقریباً 20,000 لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، اور ان سب تک پہنچنا نہ ہی کسی تنظیم کے بس کی بات ہے، اور نہ ہی حکومت کے پاس اتنے مسائل ہیں کہ وہ وہاں پہنچ کے ان کی مدد کر سکے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حفاظتی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے فوری طور پہ لاک ڈاؤن کو جو 14 تاریخ تک کی ڈیٹ ہے اس سے ایکسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے، ختم کر کے تاجروں کو حفاظتی جو تدابیر ہیں وہ اختیار کر کے کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے، تاکہ لوگوں کے اندر جو بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ رمضان کی آمد ہے، اور رمضان میں چونکہ ان چیزوں کی طلب زیادہ ہو جاتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی طرف سے ایک ایسا اقدام ہوگا کہ وہ فوری طور پہ اس اپنے فیصلے پہ غور کرتے ہوئے 14 تاریخ سے آگے نہ اس کو بڑھائیں، اور تاجروں کو ایک لمیٹڈ ٹائم کے اندر رہ کے اس کو کاروبار کرنے کی اجازت دیں، اور ساتھ یہ ممکن ہے کہ جو بین الضلعی جو رابطے ہیں ان کو اگر وہ اسی طرح روکیں، اور صرف جو راشن کی اور ادویات کی چیزیں آ رہی ہیں ان کو اندر شہر کے اندر آنے دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اس طرح بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، اور لوگ بھی آرام سے اپنا کاروبار کریں گے اور اپنے بچوں کے لیے روزگار جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے کمائیں گے۔